باپ سب سے مجبور انسان ہوتا ہے جو اولاد کا مستقبل سوچتا ہے۔ ایسے ہی مجبور باپ کی کہانی ہے جس کی 2 جوان بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں نے ایک تحریر لکھی، کفن ہمارا جوڑا قبر بنی سسرال۔ شفیق صاحب کی کہانی ہے، بتانے والے بتاتے ہیں یہ واقعہ سچا ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے کورنگی ٹاؤن، وہاں پہ شفیق صاحب رہتے تھے جو محکمہ ریلوے میں نچلے درجے کے ملازم تھے۔ ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ مشکل سے دال روٹی پوری ہوتی تھی۔ گھر میں 4 لوگ تھے، ایک شفیق صاحب، ایک ان کی بیوی اور 2 جوان بیٹیاں۔ جب بھی شفیق صاحب گھر پہ داخل ہوتے، ان کی نظر پڑتی اپنی بیٹیوں پہ تو بڑے فکر مند ہوتے ان کے رشتوں کے لیے۔ بیٹیاں پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، سگڑ تھی، بس کمی تھی تو ایک کہ غریب باپ کی بیٹیاں۔ رشتے تو پے در پہ رشتے آتے اور سب منہ کھول کے جہیز مانگتے۔ شفیق صاحب کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی جہیز میں دینے کے لیے۔ بڑے پریشان ہوتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کہیں بھی کوئی بندوبست نہ کر سکے۔ جب پریشانی کی حال میں سوچتے ہیں کہ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں محکمہ ریلوے میں، ان لوگوں سے بات کرتا ہوں، محکمے والوں سے بات کرتا ہوں، ان کے پاس عرضی دی جی میں بڑا مجبور ہوں، میری بیٹیاں جوان ہیں، میں شادی کرنی ہے، مجھے اتنے پیسے دیے جائیں کہ میں حسب توفیق اپنی بیٹیوں کا جہیز بنا سکوں۔ وہاں سے چٹا انکار آیا، جی حالات بڑے خراب جا رہے ہیں، ابھی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ سوچتا ہے دوست احباب سے بات کرتا ہوں، سب دوست احباب کو جمع کیا، ان کو اپنی بتائی پریشانی کہ میں اس مشکل میں ہوں، میری بیٹیاں جوان ہیں، میں نے شادی کرنی ہے، اللہ کے واسطے میری مدد کر دو۔ لو سب نے کہا جی اس بار تو بل ہی بہت آگے، مہنگائی بہت ہو گئی، لٹرم پٹرم سو جھوٹ بول کے ہیلے بہانے کیے اور خالی ہاتھ جواب دے دیا، چٹا نہ کر دیا۔ شفیق صاحب نے سوچا آخری پتہ کھیلتا ہوں، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ تو میرے اپنے ہیں، میرے سگے ہیں، ان سے بات کرتا ہوں۔ لوگ سگوں کے پاس گیا، رشتہ داروں سے کہتا ہے یار میں پریشان ہوں، آپ کو پتہ ہے میری بیٹی جوان ہے، رشتے تو پے در پہ آ رہے ہیں، پر میرے پاس پیسہ نہیں ہے جہیز کے لیے، اتنے پیسے دے دو، حسب توفیق میں جہیز کا بندوبست کر لوں۔ وہ لوگ تو الٹا شفیق صاحب کے گل پڑ گئے، شفیق صاحب آپ کو خیال کرنا چاہیے، ہم لوگ تو فاقوں سے مر رہے ہیں یہاں پہ اور آپ پیسے مانگنے آ گئے ہیں، چنگے انسان ہیں آپ۔ کہتے ہیں نا اگر جیب میں نا چھید ہو جائے نا تو سکوں سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ سگے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی مشکل میں کام نہیں آتے، ہنسنے کو تالی بجانے کو سب سے آگے رہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں آپ سے۔ شفیق صاحب بڑے پریشان، کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں نکلا۔ گھر آئے، بیٹیوں نے باپ کا اچھے سے ویلکم کیا، ہاتھ پاؤں دھلوائے، باپ کے پاس بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں۔ باپ نا بیٹیوں کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کتنی معصوم ہے، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں ان کی شادی کر سکوں۔ بیٹیاں باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، ہمارا باپ کتنا مجبور ہے ہمارے لیے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے ہمارے لیے۔ ادھر نا باپ نا بستر پہ آ کے لیٹ گیا، بستر پہ آ کے لیٹا تو آنکھ نا کوسوں دور چلے گی نیند آنکھوں سے۔ اس دن شفیق صاحب نے نا فیصلہ کر لیا کہ بھائی میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر میں مر جاؤں گا نا تو ایک پیسے ملیں گے کیونکہ میں سرکاری ملازم ہوں، اس پیسوں سے میری جو بیوی ہے نا میری بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہے۔ اور سوچ لیا کہ صبح جو پہلی ٹرین آئے گی نا اس کے آگے لیٹ جاؤں گا۔ اب یہ سوچ کے شفیق صاحب اسی بات میں ذہن میں چلتی رہی بات۔ اس طرف کمرے میں جو جوان بیٹیاں دونوں بہنیں ہیں نا وہ کہتی ہیں ہم اگر لڑکا ہوتی باپ کی مدد کرتی، ہیلپ کرتی، باپ کے بازو بنتی، ہم نے باپ کو پریشان کر دیا ہے، ہمارا باپ ہنسنا بولنا بالکل بھول ہی گیا ہے اور اس کی وجہ ہم دونوں ہیں، اگر ہم دونوں نہ رہیں گی تو باپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، ہم خودکشی کر لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سوچ کے وہ بھی نا اپنا ارادہ کر لیا۔ صبح شفیق صاحب اٹھتے ہیں، جاتے ہیں اور پہلی ٹرین آتی ہے اس کے آگے لیٹتے ہیں اور کچھ ہی منٹوں میں یہ آگ کی طرح بات پھیل جاتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل جاتی ہے۔ جب شفیق صاحب کی بیوی کو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ان کا شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کو تو یہ معلوم پڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو سینہ پیٹتی ہیں، چھاتی پیٹتی ہیں، روتی ہیں، وین کرتی ہیں، اپنی بیٹیوں سے کہتی ہیں بیٹیوں تم یتیم ہو گئی، تمہارا باپ مر گیا، اب کس کو بابا کہو گی، زور زور سے وین کرتی، پورا محلہ گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ اب ماں پریشان کہ سارا محلہ شور مچا رہا ہے، یہ دونوں کمرے سے نہیں نکل رہی۔ ماں پھر کہتی ہے بیٹا جلدی آؤ، تمہارا باپ دنیا میں نہیں رہا۔ پھر نہ آئی تو ماں بھاگی جب گئی ہے کمرے میں تو دیکھتی ہے کہ دونوں لڑکیوں نے گلے میں پھندا ڈال کے پھانسی لے لی ہے، خودکشی کر لی ہے۔
اور ہاتھ میں ایک پرچی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کفن ہمارا جوڑا قبر بنی سسرال۔ وہ لڑکی تو حرام موت مر گئی، لیکن بہت سے حرام خوروں کے چہروں سے نقاب اٹھا گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، کسی باپ کو اتنا مجبور نہ کرے۔ جمعہ مبارک۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔